آج ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، علماء کرام کو اور ایسے ساتھی جو کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسی شخصیت سے ملاتے ہیں جو ظاہری طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں، معاشرہ سمجھتا ہے کہ شاید ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ لکیر کے فقیر ہیں، لیکن ہم آپ کو ایسے شخصیت سے ملاتے ہیں جو زیرو سے ہیرو بنے، جو یوں سمجھے جھونپڑی سے نکلے اور محل تک پہنچے، جو یوں سمجھے کہ بالکل نیچے سے اٹھے اور بلندی پر پہنچے۔ اور یہ رول ماڈل ہیں ہمارے ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو پریشان ہو جاتے ہیں، رول ماڈل ہیں ہمارے ائمہ کرام کے لیے، اور رول ماڈل ہیں ہمارے علماء کرام کے لیے۔ اور میں اپنے وائس آف پاکستان کے علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ ہم آئیڈیاز ذکر کیا کریں گے اپنے گروپوں میں اور اپنے چینل پر انشاءاللہ، تو ہمارے احباب ساتھی اگر یہ آئیڈیاز لے لیں تو ٹینشن فری ہو جائیں گے مالی طور پر۔ آپ گھر بنا سکتے ہیں، آپ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، آپ اپنا ادارہ بنا سکتے ہیں، آپ اپنا مرکز بنا سکتے ہیں، آپ دنیا میں جو کچھ چاہیں کہ آپ غیر ممالک میں سفر کر سکتے ہیں اور کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں کرنی، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بڑا موٹ نہیں۔ ایسی شخصیت ملا رہا ہوں جنہوں نے 5000 سے کام مسجد میں رہتے ہوئے شروع کیا، آج لاکھوں پلس چلے گئے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی نے کمر توڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی نے درمیانی طبقے کو زمین بوس کر دیے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی شخصیات سے ملاقات اور اس طرح کا تعارف اور اس طرح انٹرویو، یہ ساتھیوں کو اگر پتہ چلے یوں سمجھے ہمت مردہ مدہ خدا، یوں سمجھے کہ جیسے آپ کو اندھیرا ہے اور آپ بھٹک رہے ہیں اور آپ کو روشنی مل گئی، یوں سمجھے آپ مایوس تھے اور آپ کو ایک دم حوصلہ مل گیا۔ تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں ہم ایسی شخصیت سے جو حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب دنیا واقف ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ان کے نہ صرف شاگرد ہیں بلکہ مایہ ناز شاگرد ہیں، اور بلکہ ان کا لقب بھی وہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کے مایہ ناز شاگرد ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس طرح کے اساتذہ کی لمبی طویل فہرست ہے۔ اور آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں جنہوں نے ایک گوٹ سے کام شروع کیا، نہ صرف یہ ہے کہ کامیاب بزنس مین ہے، کامیاب کاروباری ہیں، بلکہ اپنا گھر بنایا ہے، اپنی مسجد بنائی ہے، اپنا ادارہ بنایا ہے۔ میں آپ کو اس کا تفصیلی وہ ذکر کروں تو شاید بہت دیر ہو جائے گی، ہم چونکہ کوشش کریں گے اس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر بند کریں۔ تو آئیے میں آپ سے ملاتا ہوں، یہ ہیں جناب مفتی سجاد صاحب جو حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں، اور میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، اور میں ان سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے سنیے کہ آپ ایسے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ نے یہ طویل سفر جو کامیابی کا، ترقی کا، جو کاروبار کا، یہ کہاں سے شروع کیا؟ کیسے آئیڈیا آیا؟ یہ بزنس آئیڈیا کیسے ملا آپ کو؟ کس نے تعاون کیا؟ کس نے مدد کیا آپ کے ساتھ؟ کس نے اپنے ہیلپ کیا؟ کس نے آپ کو کھڑا کر دیا کہ آپ اپنی بلڈنگ کھڑی کر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور ایک اچھی سوچ ہے آپ کی کہ وہ تمام ہمارے ساتھی جو مدارس سے فارغ ہونے کے بعد اپنی معاشی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، دین کی خدمت کا جذبہ تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ضروریات بھی لگائی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ فراغت مدرسے سے ہونے کے بعد آپ نے ہمارے اساتذہ کرام کے نام لیے۔ ہمارے لیے ہمارے یہی اساتذہ کرام ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، بھلے وہ شیخ الاسلام صاحب زیدہ مجدہم ہو یا مفتی اعظم پاکستان صاحب رحمہ اللہ ہو یا ہمارے دیگر اساتذہ کرام۔ جب ہم ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ان کا علم دین کا معاملہ ہے اور ایک طرف ان کے دنیاوی اعتبار سے ان کی معیشت کی مضبوطی ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ چلتی ہیں، اصلاً جو بنیادی چیز ہے ہمیں مدارس کے اندر جو سکھایا جاتا ہے وہ قال اللہ اور قال الرسول سکھایا جاتا ہے، ہمیں حلال حرام جائز ناجائز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت بھی سکھلائی جاتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس بندے کا بول سب سے بہتر ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب ہر مسلمان عالم دین درس نظامی کا جو فاضل مدرسے سے نکلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا عوام الناس کے ساتھ رابطہ ہو تاکہ میں دین کی تشہیر کروں، تبلیغ کروں، لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دو قسم کا
یعنی کہ نظریاتی فرق ہے کہ جی عالم دین ہے اور یہ عام آدمی ہے، لہٰذا وہ ان کو اور یہ ان کو ایک طور پر نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو یہ مزاج بھی دیا، عملی طور پر انہوں نے یہ کام کیا، ان کے عمل کے اندر ہمیں نمونہ مل گیا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ وہی بخاری شریف پڑھ کر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب علم کے اندر رسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ان کے قدموں کے اندر جھکتی ہے، ان کا کوئی ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہوتا، عوام الناس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو نتیجہ یہی نکلا کہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت والا فقط اپنے آپ کو مسجد تک مدرسے تک حضرت نے محدود نہیں کیا، عوام الناس سے رابطہ بحال کرنے کے لیے اپنے معاش کے ذریعے کو اپناتے ہوئے ایک وہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس کے وجہ سے عوام الناس کے ساتھ ان کا رابطہ بحال ہو سکے۔ اب آپ اور میں اگر مسجد کے اندر رہیں گے، ہماری یہ خواہش کہ عوام الناس تک ہمارا پیغام پہنچے یہ پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم کاروباری فیلڈ میں آئیں گے، عوام الناس بھی کاروباری، اگر عالم دین بھی کاروباری فیلڈ سے متعلقہ ہوگا، آپس میں لنک بنے گا، پھر ہم جا کر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ چلیے نماز کے لیے، بھائی یہ جو آپ نے دکان میں لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، بھائی یہ غیر شرعی ہے۔ یہ بات امام مسجد تب بتائے گا جب امام مسجد مارکیٹ کے اندر جائے گا۔ اس ضرورت کے پیش نظر دل میں ارادہ تو تھا، اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، لیکن جیسے ہر فارغ التحصیل کے ساتھ مالی معاشی تنگیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ میرے ساتھ بھی تھی۔ میرے ایک بچپن کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور میرے بہت بڑے محسن ہیں، ناصر ان کا نام ہے، بھائی ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کے سامنے ارادے کا اظہار کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ بھائی ناصر صاحب کہاں رہتے ہیں؟ یہ گلشن میں ہوتے ہیں، قائد اعظم کالونی کی سائڈ پر، گلزار ہجری کی سائڈ پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت تعاون بھی کیا، انہوں نے مجھے مشورے بھی دیے، ان کے مشوروں کی روشنی میں اور ساتھ میں یعنی کہ رشتہ دار ہیں بھائی ناصر صاحب؟ رشتہ دار دور بار کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن محلے دار ہیں۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے زمانے طالب علمی کے اندر بھی ان کے مجھ پر بہت بڑے احسانات تھے، اور فراغت کے بعد بھی الحمدللہ احسانات تھے۔ ان کے سامنے جب اس بات کا اظہار کیا، واللہ باللہ ثم اللہ، اتنے وہ خوش ہوئے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے بھائی، آپ کو کسی بھی، انہوں نے مجھے یہ کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا شہد کا یہ میں کام کرنا چاہوں گا، جتنا مال چاہیے ہوگا جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا، اللہ کا فضل ہے۔ بھائی ناصر صاحب خود کام کرتے ہیں؟ نہیں، ان کے کوئی اور ریلیٹیو ہیں جو شہد کا کام کرتے ہیں۔ آپ اللہ پر یقین کریں مفتی صاحب کہ میں یہاں پر عصر کی نماز پڑھا کر اپنے معمولات میں لگا ہوا تھا، ان کا میرے پاس فون آتا ہے کہ میں چوکی کے پاس میری گاڑی پھنسی ہوئی ہے، وہاں پر آ جائیں، اور میں جب وہاں پر گیا تو مال سے لوڈڈ گاڑی تھی، اللہ کا کروڑا شکر ہے۔ وہ وہاں بھائی ناصر صاحب نے جی کوئی کمٹمنٹ مجھ سے نہیں کی، کوئی مجھ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، پیسے کیسے دو گے کیا نہیں، انہوں نے یہ سارا مال لا کر جب جھولی میں ڈالا، اب سر پہ تو آ گئی، اب تو کرنا ہے، نہ دن کو دیکھنا ہے نہ رات کو دیکھنا ہے، اللہ اللہ کر کے وہ کام شروع کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب کہ پچھلے 2 سال سے میں صاحب نصاب ہوں الحمدللہ، اپنی قربانی کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا، کل تک میرے بارے میں اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے پاس آیا ہے شاید امداد لینے کے لیے، شاید مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے وہ، آج الحمدللہ جس علاقے کے اندر میں ہوں اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ میرے مقروض ہوں گے، اللہ کا فضل ہے، میں کسی کا مقروض نہیں ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ میں ناظرین آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا، میں اپنے اساتذہ اپنے ساتھیوں سے علماء کرام سے اور ایسے جو مایوس ہیں ان کو مزید تھوڑی سی ان کو آگے لے چلتے ہیں، مفتی صاحب کو جو کہ ماشاءاللہ کاروباری ہیں، اور کاروبار بھی دین اور دنیا دونوں کے اکٹھا کر دیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ کا مزاج بن گئے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مرتضی صاحب کا اپنا اربوں روپے کا کاروبار ہے، اور ان کا ایسا بزنس ہے، کتابوں کا بزنس ہے جو پوری دنیا میں چلتی ہیں۔ اچھا، رول ماڈل کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا عبدالستار صاحب ہیں، وہ دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اربوں روپے کی ماہانہ
وہ تعاون اور امداد کر رہے ہیں پوری دنیا کے غریب مسلمانوں کی، مجبور مسلمانوں کی۔ اور میں آپ کو چھوٹے درجے میں دیکھوں تو رول ماڈل ہمارے مدارس میں اس ممبر پر بیٹھ کر بہت سارے ہیں۔ مثلاً مفتی عتیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید حضرت بنوریا کے استاد الحدیث تھے اور ماشاء اللہ مفسر قرآن تھے۔ اللہ نے بڑا ان کو اعزاز دیا، بڑا فن سے نوازا، بہت سارے فنون سے نوازا، ماہر تھے، قابل تھے۔ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مفتی طلحہ عتیق صاحب دامن کا۔ میں نے ان سے ملاقات کی تو فرماتے ہیں 1.25 کروڑ میں لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں، یعنی ہر مہینے 1.25 کروڑ تقسیم کرتا ہوں غریب، ندار، بیوہ، یتیم۔ تو اب ہمیں جذبہ ہوا کہ اس علاقے میں رول ماڈل ہمارے مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے، مایوس بھی کر سکتا ہے، بے روزگار بھی کر سکتا ہے، علماء کرام بھی کر سکتے ہیں، ائمہ کرام خصوصاً میں پیغام دینا چاہوں گا وہ کر سکتے ہیں۔ میں حضرت سے پوچھوں گا کہ پہلا جو آرڈر تھا وہ کہاں سے لیا انہوں نے اور کتنے ہزار کا تھا، اور اس کے بعد آخری آج کل کا آرڈر آخری کتنے لاکھوں کا ہے، پہلا کتنے ہزار کا تھا، کہاں کا تھا، کنہوں نے تعاون کیا، یہ مختصر سنیں گے حضرت سے۔ پہلا آرڈر کتنے ہزار کا تھا اور کہاں سے کس نے تعاون کیا، کیش تھا یا ادھار تھا، اب آپ کا لاکھوں کا یہ بھی کہاں سے ہے اور کون کر رہا ہے؟ حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ شہد سے تو میں نے شروع کیا تھا نا، شروع کر دیا تھا، وہ تو الحمدللہ سیٹ اپ چل رہا تھا۔ جی جی اسی دوران میں نے سرسوں کے تیل کا یہ کام کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ زمانے کے حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ باول نگر والے، بہاول نگر والے، الحمدللہ ان کے خلیفہ مجاز ہیں مولانا فیاض محمود جلیلی صاحب۔ الحمدللہ۔ یہ اپنا سیفی کالج اپنا اسپتال سے آگے جی کھنڈو گوٹ کے اندر حضرت کا جو ہے نا وہ رہائش بھی ہے اور وہاں پر ان کا کاروبار بھی ہے۔ اچھا، اور میں آپ کو مزے کی مولانا بات فیاض صاحب مولانا فیاض محمود جلیلی صاحب جلیل صاحب، اور مفتی صاحب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب پہلی میری ان سے ملاقات ہوئی، جی انہوں نے جو مجھ سے مطلب معاملات کا غرض طے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے ہم ادھار پر کاروبار نہیں کرتے، اللہ اکبر، اور اس وقت میرے پاس 5,000 روپیہ یا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے 6,000 یا 5 کے درمیان میرے پاس پیسے تھے۔ اس کا میں نے کاروبار الحمدللہ وہاں سے شروع 5,000 پہلا آرڈر تھا۔ ہاں تقریباً 5,000 یا 5600 ایسا کچھ آرڈر۔ مولانا فیاض جلیلی صاحب الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت نوئی نظم آباد کے آس جی پاس جی رہتے جی تھے؟ جی جی حضرت یہ مستقل کاروبار پہلے بھی کر رہے تھے یا اسی وقت سے انہوں نے بھی شروع کیا؟ نہیں ان کا تو پرانا حضرت والا کا پرانا کام ہے، اچھا۔ اور یہ سرسوں کا تیل ہے، گھی ہے، شہد ہے، مگن ہے، یہ تمام چیزیں حضرت کے پاس ہوتی ہیں۔ جو علماء کرام کے ساتھ ریلیٹڈ علماء کرام کے ساتھ ریلیٹڈ تو نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، مولانا فیاض صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ میرے کاروبار کا بنیادی مقصد علماء کرام کو سپورٹ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو راستہ دکھانا اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بھلے میرا منافع کم ہو لیکن میرا کوئی ساتھی اگر آگے نکلے گا تو میرا سب سے بڑا منافع ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ پہلا آرڈر نظم آباد کے کہ حضرت مولانا فیاض احمد صاحب دامت برکاتہم جلیل صاحب، حضرت اخون صاحب کے وہ بھی خلیفہ ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب شیخ العرب والعجم حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، اور ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ علماء کو کھڑا کرنا، علماء کے ساتھ تعاون کرنا، علماء کو بزنس مین بنانا، علماء کو ٹینشن فری بنانا۔ ہم تھوڑی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک ساتھی ہے کہنے کہ یار سچا بچہ کیس ہے اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کوئی علاج کہیں علاج کروا دو جو میں ٹینشن فری ہوں۔ تو اس لیے مجھے یہ تکلیف ہوئی، ان کا علاج ہو گیا الحمدللہ کرم سے، ہم خود علاج کروا دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارا امام، مسجد کا امام، ہمارا عالم، ہمارے طبقے کا اتنا پریشان کیوں ہو گیا، اتنا مایوس کیوں ہو گیا، اتنا ٹینشن میں کیوں آ گیا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں اس فیلڈ کے علماء کرام کے یا ممبر پر بیٹھ کر رول ماڈل ہیں، عوام میں کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، تو ہم ان کا انٹرویو کریں تاکہ ہمارے ساتھی کو تسلی ہو، یہ پریشانی سے نکلیں، یہ آگے بڑھیں۔ 5,000 سے شروع کرنے والا شخص مسجد بنا چکا ہے، 5,000 سے شروع کرنے والا گھر بنا چکا ہے، 5,000 سے شروع کرنے والا غیر ملک کے سفر کر چکا ہے، 5,000 سے شروع کرنے والا آج میں نے ابھی دیکھا تو میں فیگر بتا نہیں سکتا کہ کتنے لاکھوں کا آرڈر ہے ابھی آخری۔ اور وہ شخص جو مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم، ان کا مقصد بھی علماء کرام کے ساتھ تعاون ہے، ان کا مقصد بھی علماء کرام کو کھڑا۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو، خصوصاً ہمارے ویسا پاکستان کو، کہ اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ رابطہ کریں، آپ حضرت سے رابطہ کریں، میں تیار ہوں حضرت سے رابطے کے لیے، حضرت مولانا فیاض صاحب سے رابطہ کریں، میں تیار ہوں، آپ تشریف لیں، مجھے بتائیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں، کہ یہ رہنمائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ ہمارے ساتھی مایوسی سے نکلے۔ اگر حضرت اقدس مولانا طلحہ عتیق صاحب 1.25 کروڑ امداد تقسیم کر سکتے ہیں
1.25 کروڑ، اور مولانا عبدالستار صاحب اسی ممبر پر بیٹھ کر اربوں روپے تقسیم کر سکتے ہیں، تو ہمارے حضرت لاکھوں روپے کر سکتے ہیں، تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ دل کا جذبہ ہوا، ہم اپنی ساتھیوں کو پریشانی سے نکالیں، مایوسی سے نکالیں۔ آئیے، یہ کاروبار بھی کیا ہے میرے نبی نے، یہ بھی سنت ہے، ممبر بھی سنت استعمال کرنا، نماز پڑھانا بھی سنت ہے، علم دین حاصل کرانا بھی سنت ہے، یہ کاروبار بھی سنت ہے۔ تو ممبر پر بیٹھ کر آپ مایوس نہ ہوں۔ میں نے ایسے علماء کرام کے پیچھے نماز پڑھی ہے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے اور مایوسی کا اظہار ان کے باڈی لینگویج سے چھلکتا تھا کہ اتنا پریشان ہے کہ شاید کائنات میں سے زیادہ پریشان کوئی نہیں۔ تو ایسے حضرات آئیے ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو فری میں کھڑا کریں گے بزنس کے لیے۔ حضرت سے رابطہ کرا سکتا ہوں، ان سے ملا سکتا ہوں، ان کے آئیڈیاز ان کا سیکھیں اور ان کو آگے بڑھائیں۔ اب میں حضرت سے وہ کروں گا، درخواست کروں گا کہ حضرت ہمارے ویسا پاکستان کے لیے، خصوصاً ہمارے علماء کرام، ہمارے ساتھی کے لیے یہ نصیحت کریں کہ آپ آسانی سے ٹینشن فری بزنس کیسے اور صرف کراچی کے حد تک کر سکتے ہیں، یا کراچی سے باہر کر، مثلا ہمارے اسلام آباد کے علماء کرام میں، ہمارے لاہور کے علماء کرام میں، ہمارے ملتان، بہاولپور، سکھر کے علماء کرام میں، ہمارے حیدرآباد کے علماء کرام میں، ان کے لیے بھی یہ تعاون کر سکتے ہیں، آئیڈیاز دے سکتے ہیں، اور ان کا وقت کون سا ہوگا جو ہم ان سے لے کر سیکھ سکتے ہیں، آگے ساتھیوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، ان کا پاس کون سا وقت ہے، کس وقت ملاقات ہو سکتی ہے، اور حضرت مولانا فیاض صاحب سے ملاقات کب کروا سکتے ہیں۔ آئیے میں مختصر باتوں، حضرت آپ کیا فرمائیں گے ہمارے ساتھیوں کے تعاون کے لیے؟ آپ وقت دے سکیں گے؟ آپ کیسے آپ تک پہنچے؟ یہ آئیڈیاز آپ سے کیسے حاصل کریں کہ ہزاروں سے نکل کر لاکھوں، بلکہ اس سے آگے نکل گیا کہ پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے تھے، اب صاحب الحمدللہ آپ صاحب نصاب تھے، بلکہ آپ ہم سب کی طرح اب صاحب نصاب ہیں، ہر چیز سے اللہ نے نوازے ہیں، بیرون ملک کے سفر ہو چکے، آپ کے حرمین شریفین کے سفر ہو چکے، اور آپ دنیا بھر میں آپ جا سکتے ہیں۔ یہ پیغام نصیحت کے طور پر آپ ہمارے علماء کرام، خصوصاً ویسے پاکستان کو دینا چاہیں گے، تو کیا تعاون کر سکیں گے؟ ہمارے ساتھی آپ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب، یہ نصیحت تو آپ جیسے بڑے لوگوں کا کام ہے، یا مولانا فیاض صاحب وغیرہ کریں، صرف اتنی سی گزارش ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا، آپ کے اپنے دل کے اندر ارادہ اگر ہے، ارادے کے بعد آپ کو مشورہ دینے والے الحمدللہ اب یہ وہ وقت ہے، ہر فیلڈ کے اندر ہمارے علماء کرام موجود ہیں الحمدللہ، جو بغیر کسی لگائی لپٹائی کے آپ کو انگلی پکڑ کر راستے میں چلوانے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں۔ ہماری ذاتی کمزوری ہے، سب سے پہلے تو ارادہ کر لیں۔ ارادہ کرنے سے مراد یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے کرنا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ، اللہ نے ہر بندے کو استعداد بھی دی ہے، اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے۔ بالکل۔ وہ دینے کے بعد پھر ہر بندہ اپنے زاویے سے سوچ لے کہ میری رینج کہاں تک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں شو روم کھول لوں اور میری رینج اتنی نہ ہو۔ اپنے علاقائی اس کی حدود کو دیکھنے کے بعد وہ کاروبار کہ جس کے اندر وقتی طور پر سرمایہ کم سے کم لگے، کہ تاکہ آپ قرض لے کر نہ کریں۔ اگر قرض لینا بھی ہے تو یہ بھی پاسبل ہے، مضاربت کی جو شکل ہے وہ بھی کر لیں، وہ بھی تو بالکل جائز ہے ہمارے فقہ کے اندر، اس کے متعلق وہ ہے۔ تو میری رائے یہ ہے، ہمارے جتنے بھی ساتھی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کو شاید یاد ہو ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب نے ایک موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنے تایا سے کہوں گا، آپ کو یاد ہوگا، میں اپنے تایا سے کہوں گا ان طلباء کو وظیفہ نہ دیں، ان طلباء کو وظیفہ نہ دیں۔ اور پھر یہ بھی ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تایا سے کہوں کہ دوپہر کا کھانا فری کا نہ دیں، ان کو آپ کسی نہ کسی طور پر پیسے پہنچا دیں اور پھر کھانا یہ باقاعدہ خرید کر کھائیں، تاکہ ان طلباء کے اندر یہ شعور جاگ جائے کہ یار ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمارے ساتھ یہ آگے بڑھیں۔ میری ذات سے جتنا تعاون ہو سکے گا، میرا نمبر آپ کے پاس حضرت جی، جب چاہیں جس وقت چاہیں جو رہنمائی لینا چاہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا فیاض صاحب خود آپ ہیں، آپ تو خود اللہ کا فضل ہے، ہمارے بڑوں میں سے ہیں، تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے کہ ہمارا یہ ساتھی، ہم تو کہ خوش ہوں گے یار اللہ کا شکر ہمارا ساتھی آگے بڑھ گئے۔ باقی میری ذات سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعاون ہوگا، بھلے مال اٹھانے کے اعتبار سے ہو، یا اس طور پر کہ منافع کتنا رکھنا چاہیے، یا کسی بھی چیز کی کوالٹی کو پرکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یا لوگوں سے اپنا پبلک ڈیلنگ کیسے کرنی، جو مجھے آتا ہے انشاءاللہ میں دینے کو تیار ہوں۔ میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت کے پاس جو اسٹاک ہے حضرت مولانا فیاض صاحب دام خاتون کے ذریعے سے، وہ تیل بھی ہے، سرسوں کا تیل، وہ زیتون کا تیل بھی ہے، وہ شہد بھی ہے،
وہ دیسی گھی بھی ہے، وہ مکھن بھی ہے، وہ شاید تلبینہ بھی ہے اور اچار بھی ہے اور بھی آئٹم ہیں۔ تو کوئی ساتھی کرنا چاہے، آئیڈیاز لینا چاہے اور گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہے، اپنے محلے میں کرنا چاہے، اپنے ادارے میں بیٹھ کر کرنا چاہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر کرنا چاہے تو اپنی مسجد کے باہر ایک پمفلیٹ بنوا کر حضرت کے اس سے تعاون سے کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت ایک بات رہ گئی چھوٹی سی، جی آپ نے بھی بات فرمائی نا، ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ جو میرا کاروبار ہے جی آج تک میری دکان نہیں بنے، الحمدللہ۔ ٹھیک، آپ گھر پہ اسٹاک لا کے رکھیں اور آپ پھر آگے چلائیں، آپ کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ کرایہ کہاں سے پیدا ہوگا۔ دکان کے کرائے سے بچے، ریڑھی لگانے سے بچے، گھر میں اسٹاک کر کے رکھیں، اور اب تھوڑی سی بات چلیں، بات سے بات چلتی ہے اور پھر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت پورے علاقے میں رول ماڈل ہیں حضرت، اور نہ صرف یہ کہ کراچی میں بلکہ شاید پورے پاکستان میں آرڈر دے رہے ہیں، اور کراچی تو پورے کو انہوں نے یوں سمجھے گھیر لیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو اصل معاون ہیں، جنہوں نے تعاون کیا، جو ان کو سکھا رہے ہیں، جنہوں نے آئیڈیاز دیے، وہ حضرت مولانا فیاض جلیلی صاحب ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو جو احباب ساتھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ فرمائیں، حضرت سے ڈائریکٹ آپ کی میں کروا سکتا ہوں، ڈیل کروا سکتا ہوں، آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں، حضرت مولانا فیاض صاحب سے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اور چھوٹے سے 5000 ایک غریب، یتیم، بیوہ ارے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک آخر میں مختصر عرض کرنا چاہوں، میرے محلے میں ہماری ایک بہن ہے، مسجد کے قریب گھر ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر اس طرح کا وہ بزنس کر رہی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر وہ کپڑے بیچتی ہے، مارکیٹ سے منگواتی ہے، مثلا 1200 کا سوٹ، 1500 کا سوٹ، 2500 3000 کا سوٹ دے رہی ادھار، اور گھر میں بیٹھ کر وہ بچیوں کا، عورتوں کا میک اپ کا سامان وہ بیچ رہی ہے۔ اس طرح کے کئی چیزیں گھر میں بیٹھ کر رش لگ رہتا ہے محلے میں۔ وہ نہ صرف اپنے گھر بنا چکا ہے، سوسائٹی میں، ہمارے پورے سرجانی ٹاؤن کی مہنگی سوسائٹی گلشن اشراق میں گھر بنا چکی ہے، حرمین شریفین کا سفر اپنے شوہر کو کرا چکی ہے اور اپنے بچوں کو کھڑا کر چکی ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر باپردہ ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق بزنس کر رہی ہے، اور کبھی نہیں نکلتی باہر، گھر میں بیٹھ کر بزنس کر رہی ہے۔ اگر ہماری بہن کر سکتی ہے اور ہمارے علماء کرام کر سکتے ہیں تو کون ہے جو مایوس ہو، پریشان ہو؟ آئیے آگے بڑھیے، مایوسی سے نکلیے، اندھیرے سے نکلیے، اجالے میں آئیے، اور استقبال کرنے کے لیے، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے علماء کرام تیار ہیں۔ مجھے امید ہے ہمارے احباب ساتھیوں علماء کرام کے لیے اور خصوصاً امام مساجد کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ کھڑے ہو سکے، مایوسی سے نکلے، پریشانی سے نکلیں اور محتاج نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔